نواسے ملے تو حسن اور حسین سب سے اعلیٰ، نواسی ملی تو بی بی زینب جیسی ملی سب سے اعلیٰ، ازواج مطہرات ملے تو سب سے اعلیٰ، خلفائے راشدین ملے تو سب سے اعلیٰ، صحابہ ملے تو سب سے اعلیٰ۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق میں سب سے اعلیٰ اخلاق عطا ہوئے۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر انگلی اٹھانے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں۔ بڑے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یقیناً حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان اقدس میں جو گستاخی کرنے کی ناپاک کوشش ہوئی، آقا کی شان میں جو گستاخی کرنے کی کوشش کی گئی، ہم کو مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بڑی ہی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ لا ریب کا دعویٰ صرف قرآن میں ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ کا دعویٰ صرف کلام اللہ میں ہے، اللہ کے کلام میں ہے۔ میرے بھائیوں، جہاں پر روایت یہ ہے تو دوسری جگہ بھی روایت دیکھی جائے اور اس کو بھی روایت کو عام کیا جائے۔ خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دو نکاح اعلان نبوت سے پہلے ہوئے، مدینہ منورہ جانے کے بعد ہوا۔ میرے آقا 13 سال مکہ مکرمہ میں موجود تھے، تو یہ بھی روایت ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 16 سال تھی جب نکاح ہوا اور وداعی 19 سال میں ہوئی۔ تو یہ بھی ہم کو ذمہ داری ہے آج کے اس دور میں جہاں پر انٹرنیٹ پر آپ کو معلومات حاصل کیے جاتے ہیں اور لوگ صرف گوگل پر اپنا ایمان رکھتے ہیں، ان جیسے لوگوں کو یہ روایت بھی ہمیں بتانا ہوگا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی دی ہوئی روایت کو سرخم کرتا ہوں، لیکن یہ نہیں ہے کہ دوسری روایت کو بھی ہم نظر انداز کریں، بلکہ یہ بھی نظر میں رکھیں کہ یہ بھی روایت ہے۔ اور رہی بات میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی، تو دشمنوں نے جس طرح گستاخی کرنے کی کوشش کی، ان کو تاریخ کو یاد رکھنا ہوگا کہ کہاں ہے وہ ابو لہب، ابو جہل، کہاں ہے یزید؟ اللہ نے اس کی نسل کو ختم کر دیا۔ کہاں ہے شمر؟ اللہ نے اس کی نسل کو ختم کر دیا۔ عہد کرو کہ نمازیں پڑھیں گے، عہد کرو کہ مسجدوں کو آباد کریں گے، عہد کرو کہ سود خوری سے دور رہو گے، عہد کرو کہ اپنے گھروں میں دینی ماحول کو پیدا کرو گے، عہد کرو کہ تم سچے پکے مسلمان بنو گے۔ میں مولانا سید احمد الحسینی سعید قادری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آپ کو مخاطب فرمائیں۔ مولانا سید احمد الحسینی سعید قادری صاحب۔ نحمدہ نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم، نحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اسٹیج پر تشریف فرما حضرت مولانا مفتی خلیل احمد صاحب، صدر جلسہ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ، علماء اکرام، مشائخ عظام، حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
مسند لگی ہوئی ہے، مسند لگی ہوئی ہے میرے بادشاہ کی، اس جا جہاں نہ دخل ہو وہم و گمان کا۔ نبی آپ پر سے فدا جان و مال، یہ گھر بار سارا یہ اہل و عیال۔ قیامت میں حاذق کو بھولے نہ آپ، رہے اس گناہگار کا بھی خیال۔ پروردگار عالم نے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاک کلام میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محبوب، بے شک ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، اور آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کرو، اور جو آپ کا دشمن ہے وہ ہر خیر سے محروم ہے۔ پروردگار عالم نے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو الکوثر عطا فرمایا۔ مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ الکوثر یعنی سب سے بہترین جو چیز ہے، جو ہر وہ مقام جو سب سے اعلیٰ ہے، وہ ہمارے اور آپ کے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا۔ اگر انگریزی میں کہیں تو دی بیسٹ، ہر چیز میں دی بیسٹ، نور ملا تو دی بیسٹ، سب سے اعلیٰ رسالت ملی، نبوت ملی، تو وہ مقام پر جو سب سے اعلیٰ علم ملا تو سب سے اعلیٰ کتاب ملی تو قرآن سب سے اعلیٰ امت ملی تو سب سے خیر کی امت ملی، سب سے اعلیٰ امت۔ خاندان ملا تو سب سے اعلیٰ، قبیلہ ملا تو سب سے اعلیٰ، اہل بیت ملے تو سب سے اعلیٰ، شہزادی ملی تو سیدہ کونین ملی، سب سے اعلیٰ، نواسے ملے تو حسن اور حسین، سب سے اعلیٰ، نواسی ملی تو بی بی زینب جیسی ملی، سب سے اعلیٰ، ازواج مطہرات ملے تو سب سے اعلیٰ، خلفائے راشدین ملے تو سب سے اعلیٰ، صحابہ ملے تو سب سے اعلیٰ، تابعین ملے تو سب سے اعلیٰ، تبع تابعین ملے تو سب سے اعلیٰ، اللہ کے ولیاں ملے، اللہ کے دوست عطا ہوئے امت میں تو سب سے اعلیٰ۔ میرے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق میں سب سے اعلیٰ اخلاق عطا ہوئے، آپ کے اسوہ حسنہ سب سے اعلیٰ، آپ کے ازواج مطہرات سب سے اعلیٰ۔ اب کوئی ایسی چیز نہیں جو آقا کی حیات مبارک میں کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے۔ آپ نے ہر وہ کام جو کیا وہ اعلیٰ، تو پھر آج دشمن میرے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر انگلی اٹھانے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں، گستاخیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کا دفاع کیا جائے۔ اور میں بڑے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یقیناً حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان اقدس میں جو گستاخی کرنے کی ناپاک کوشش ہوئی، آقا کی شان میں جو گستاخی کرنے کی کوشش کی گئی، ہم کو مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بڑی ہی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ لا ریب کا دعویٰ صرف قرآن میں ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ کا دعویٰ صرف کلام اللہ میں ہے، اللہ کے کلام میں ہے۔
میرے بھائیوں، جہاں پر روایت یہ ہے تو دوسری جگہ بھی روایت دیکھی جائے اور اس کو بھی روایت کو عام کیا جائے۔ خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 نکاح اعلان نبوت سے پہلے ہوئے، اور بی بی ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تولد ہوئی، اور یہ اعلان نبوت سے پہلے ہوا نکاح۔ اور پھر میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، وہ ہجرت کے بعد ہوا، مدینہ منورہ جانے کے بعد ہوا۔ میرے آقا 13 سال مکہ مکرمہ میں موجود تھے۔ تو یہ بھی روایت ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 16 سال تھی جب نکاح ہوا، اور وداعی 19 سال میں ہوئی۔ تو یہ بھی ہم کو ذمہ داری ہے آج کے اس دور میں جہاں پر انٹرنیٹ پر آپ کو معلومات حاصل کیے جاتے ہیں اور لوگ صرف گوگل پر اپنا ایمان رکھتے ہیں، ان جیسے لوگوں کو یہ روایت بھی ہمیں بتانا ہوگا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ بھی روایت بتائی جائے۔ میں یقیناً پورے ہوش و حواس میں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی دی ہوئی روایت کو سرخم کرتا ہوں، لیکن یہ نہیں ہے کہ دوسری روایت کو بھی ہم نظر انداز کریں، بلکہ یہ بھی نظر میں رکھیں کہ یہ بھی روایت ہے۔ اور رہی بات میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی، تو دشمنوں نے جس طرح گستاخی کرنے کی کوشش کی، ان کو تاریخ کو یاد رکھنا ہوگا کہ کہاں ہے وہ ابو لہب ابو جہل جو گستاخی رسول میں اپنی زندگی کو بسر کی؟ کہاں ہے ان کی اولاد؟ کہاں ہے ان کا نام و نشان؟ اللہ نے ان کے نسلوں کو ختم کر دیا۔ کہاں ہے یزید؟ اللہ نے اس کی نسل کو ختم کر دیا۔ کہاں ہے شمر؟ اللہ نے اس کی نسل کو ختم کر دیا۔ تو یہ وہ گستاخ یاد رکھیں کہ اللہ کی مار جب ہوگی تو تمہارا حشر بھی انہی جیسے ہوگا، اور جب یزید نہ رہا تو آج کا یزید کہاں بچنے والا ہے؟ انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی اس کو بھی اپنا سبق سکھائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی مار اس پر بھی پڑے گی۔ اور وقت کے فرعونوں اور نمرودوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب ظلم تم بڑھاؤ گے تو اللہ کی مار کا تم انتظار کرو۔ ارے وہ جو نوجوان جس نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخانہ حرکت کی کوشش کی تو اپنی آواز کو جمہوری انداز میں اٹھایا، تو ان کو تم بلڈوزر دکھا کر ڈراتے ہو، اور پھر جب دوسری طرف کسی اور موضوع سے جب احتجاج ہوتا ہے تو یہ بلڈوزر کہاں چلے جاتا ہے؟ یقیناً یہ ظلم ہے، اور یہ ظلم کے خلاف میں ہم سب کو جمہوری انداز میں اس کو آواز اٹھانا ہے۔ اور میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہیں تو اپنی زندگی کو آقا کی تعلیمات میں عام کر لو۔ عہد کرو کہ نمازیں پڑھیں گے، عہد کرو کہ مسجدوں کو آباد کریں گے، عہد کرو کہ سود خوری سے دور رہو گے، عہد کرو کہ اپنے گھروں میں دینی ماحول کو پیدا کرو گے، عہد کرو کہ تم سچے پکے مسلمان بنو گے۔ جب تم سچے پکے مسلمان بن جاؤ گے تو دشمن کو آنکھ اٹھانے کی جرت نہیں ہوگی۔ یہی اپنے پیغام کے ساتھ اپنی گفتگو کو میں ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔